ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج میں آپ سے ایک حدیث شیئر کروں گی، بہت ہی زیادہ دل کو ہلا دینے والی، لیکن ان کے لیے جو اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں، جو اپنی زندگی کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے نہیں کہ جن کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے، وہ قرآن پاک کی آیتیں بھی سنتے ہیں تو ان کے دلوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا، بلکہ ایک کان سے سنتے ہیں اور دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں۔ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں کہ یہ آیتیں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے، ہدایت ہے، لیکن صرف غور و فکر کرنے والوں کے لیے، عقل رکھنے والوں کے لیے، جن کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے، جو نہیں دیکھتے، جو حق نہیں سننا چاہتے، وہ اس کو نہیں مانیں گے، وہ اس کو نہیں پہچانیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج پر لے جایا گیا تو میں نے وہاں پر دیکھا کہ میری امت کی بہت سی عورتیں سخت عذاب میں مبتلا تھیں۔ استغفر اللہ، اللہم اجرنی من النار۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کے عذاب سے بچائے۔ اور ان کے سر کے بال جہنم کی دیواروں سے بندھے ہوئے تھے۔ یہ وہ عورتیں تھیں جو اپنے سر کے بال دوسرے مردوں سے نہیں چھپاتی تھیں۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی حدیث ہے۔ اگر ہم اس کو سچ مان لیں، ہم اس کی تصدیق کر لیں سچ مان کر، تو کیا ہم اپنی زندگی کو نہیں بدلیں گے؟ ضرور بدلیں گے۔ ہم کلمہ تو پڑھ لیتے ہیں، کہہ دیتے ہیں کہ ہم مسلم ہیں، لیکن جب ہمارے سامنے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے، ان کی کہی ہوئی بات آتی ہے، یا وہ ہمیں جو بات کہہ رہے ہیں وہ ہم سنتے ہیں، تو ہم اس کو کیوں نہیں مانتے؟ ہم اس کو کیوں نہیں فالو کرتے؟ کیا محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی من مرضیاں کرتے رہیں، اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزاریں؟ کیا یہ ہے محبت کا تقاضا؟ بالکل نہیں۔ اگر آپ کسی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو آپ کو اس کے تقاضوں پہ بھی پورا اترنا ہوگا۔ کہنے کو تو ہمیں اپنے نبی سے بہت محبت ہے، بہت عشق ہے، اور ان کے لیے تو ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہم ان کی بات نہیں مان سکتے۔ ہم اگر مان بھی لیں تو ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے۔ اور یہی بات ہے کہ ہماری زندگی میں تبدیلی نہیں آتی، ہماری زندگی میں کوئی چینجنگ نہیں آتی۔ کیوں؟ کیونکہ ہم مانتے تو ہیں، لیکن ہم اس پر عمل کر کر اس کی تصدیق نہیں کرتے۔ اب اس حدیث میں ہمیں واضح ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ اگر تم بے پردہ رہو گی تو تمہیں یہ عذاب ملے گا، تم جہنم میں جاؤ گی۔ اور جہنم کا عذاب کیا ہے؟ دنیا کی آگ سے 70 گنا تیز ہے وہ آگ، اور اس آگ کا رنگ سیاہ ہے، ہمارے ایک ہاتھ کو دوسرا ہاتھ نہیں نظر آئے گا۔ اور یہاں پہ ہم صرف فیشن کرنے کے لیے اپنے بال دکھا دیتی ہیں غیر مردوں کو، اپنی تعریف کروانے کے لیے، اپنی نمائش کروانے کے لیے اپنے بال دکھا دیتی ہیں غیر مردوں کو، اپنا آپ دکھا دیتی ہیں۔ کیوں؟ اس کے پیچھے بیسک وجہ ہے دین سے دوری۔ ہمارے بڑے، ہمارے ماں باپ، ہمارے گھر والے، ان کو اتنا سخت ہونا چاہیے اپنی اولاد کے معاملے میں۔ دنیا میں اگر ہماری اولاد کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو کیسے ماں باپ کا دل تڑپتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کچھ بھی کر کر ہم اپنی اولاد کو اس سے نکال لیں، لیکن یہی اولاد جب آخرت میں جہنم میں جائے گی تو کیا والدین برداشت کر پائیں گے اپنی اولاد کو اتنی تکلیف میں دیکھتے ہوئے؟ اگر دنیا کی آگ ہلکی سی ہمیں چھو لے تو کیسے ہمارے والدین تڑپ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہماری اولاد کو کیوں اتنی تکلیف ہوئی اس آگ سے، کیسے لگی؟ کیا یہی پرواہ ہم آخرت کے بارے میں کرتے ہیں؟ میں ان والدین سے یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ جو اندھے، بہرے اور گنگے بنے ہوئے ہیں اپنی اولادوں کے معاملے میں، جنہوں نے اپنی اولادوں کو کھلے عام آزاد چھوڑا ہوا ہے کہ وہ اپنی زندگی کو انجوائے کریں، عیش و آرام کریں، اسی اولاد کو وہاں پر جب عذاب ہوگا تو آپ سے نہیں دیکھا جائے گا۔ اور جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بتا رہے ہیں تو کتنی سچی ہوگی یہ بات۔ کیسے بچاؤ گے اپنی اولاد کو؟ تو اپنے جسموں کی نمائش کر کر ہمیں ادھر بہت مزہ آ رہا ہے،
بہت زیادہ لوگ ہماری تعریف کر رہے ہیں تو ہمیں اچھا لگ رہا ہے، بے پردہ ہو کر ہمیں اچھا لگ رہا ہے، ہزاروں لاکھوں مرد ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ دیکھیں ہمیں کیا، ہماری تعریف کریں بس، ہم خوش ہوں گے کہ ہماری تعریف ہو رہی ہے، بس تعریف کی خاطر، بس نمائش کی خاطر۔ جب وہ آگ برداشت کرنی پڑے گی تو اللہ کی قسم تم نہیں برداشت کر پاؤ گی۔ اپنے آپ کو بدلو، اپنی زندگی کو چینج کرو۔ میرا پیغام، میرا یہ میسج جو بھی سنے اسے آگے پہنچائے۔ سچا مومن کون ہے؟ جو دوسرے کو تکلیف میں دیکھ کر اس کا دل تڑپ اٹھے، وہ ہے سچا مومن۔ اگر ایک ہدایت کے راستے پہ چل رہا ہے اور پورا گھر گمراہی کے راستے پہ، تو وہ اپنی آنکھیں مت بند کرے، وہ اندھا مت بنے۔ یہ مت سوچے کہ میں نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیا، اب یہ لوگ اگر بچتے ہیں تو ان کی مرضی، نہیں بچتے تو نہ صحیح۔ نہیں، تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ تم نے ان کو بھی بچانا ہے، ان کو بھی نصیحت کرنی ہے، اور بار بار کرو، کبھی تو تمہاری کوئی بات ان کے دلوں پر اثر کر جائے گی۔ میرا یہ میسج بھی آپ آگے پہنچائیں تاکہ حق بات سب تک پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بے پردہ عورت کو عذاب ہوگا وہ مجھے بھی نہیں دکھایا میرے رب نے، اتنا سخت عذاب ہوگا۔ اور ہمیں بے پردگی کر کے بہت مزہ آ رہا ہے، یہ ٹی وی، فلمیں، ڈراموں میں ان لڑکیوں کو دیکھ کر بہت مزہ آ رہا ہے، اور ان کو دیکھ کر ہم خود بھی ان کو فالو کر رہے ہیں۔ کیسے؟ ہم کہتے ہیں کہ بس وہ لوگ کر رہے ہیں تو ہم بھی ایسے بن جائیں۔ غیر مردوں سے وہ اپنے ہیئر سٹائل سیٹ کرواتی ہیں۔ اللہ کیا فرما رہا ہے کہ غیر مرد بالوں کو دیکھے بھی تو اتنا عذاب ہوگا، اور وہ کیا کر رہی ہیں؟ اپنے میک اپ، اپنے ہیئر سٹائل کن سے کرواتی ہیں؟ غیر مردوں سے، جو ان کے محرم نہیں ہیں، اور اس کو وہ اپنا فیشن سمجھتی ہیں۔ دنیا میں دولت کی آگ، دولت کی شدت، دولت کی حسرت ان کے اندر اتنی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بس ہم اس کو حاصل کر لیں۔ لیکن یہی دولت، یہی مال، یہی عیش و عشرت، سب کچھ آپ اللہ تعالیٰ کو فدیے میں دیں گے کہ اے اللہ، یہ ساری دولت، یہاں تک کہ میرا خاندان، یہاں تک کہ میرے بیوی بچے، میری اولاد، سب کو مجھ سے لے لے، لیکن مجھے اس عذاب سے بچا لے۔ تو اللہ کی قسم، اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ وہ نہیں بچ پائیں گے اس عذاب سے، اور ان کا یہ فدیہ نہیں قبول کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ لیکن آپ کے پاس تو اتنا ٹائم بھی نہیں کہ آپ قرآن کو پڑھیں۔ جو حق بات میں نے آپ تک پہنچائی، اللہ پاک اسے آپ کے دلوں میں اتارے، اور دنیا اور آخرت دونوں میں ہمیں کامیابیاں نصیب فرمائے، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ آمین۔